بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹک ٹاک چل رہا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ مرد تو مرد ہے، لیکن عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ مردوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور پھر یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ عورتوں کی ٹک ٹاک ہے وہ ایسی ہے کہ مکمل ٹک ٹاک ہے، یعنی صحیح ٹک ٹاک آدمی کو بھی یہ عورتیں پاگل بنا دیتی ہیں اور ٹک ٹاک آدمی کو دیوانہ اور موالی بنا دیتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ لوگ کے طور اور طریقے ٹک ٹاک کے اعتبار سے انتہائی غلط ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک بطور مذاق کے بناتے ہیں، تو دیکھیں مذاق کا طریقہ بھی شریعت کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقوں کو چھوڑا نہیں۔ ہر وہ طریقہ جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو اور ہم فائدہ مند ہو اس سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب ہمیں بتائی۔ اب آپ اگر مذاق کرنا چاہتے ہیں تو مذاق کی آپ کو اجازت ہے، لیکن بے حیائی کی اجازت آپ کو شریعت نے نہیں دی۔ اور مذاق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہم سے مل لیتے جب ہم کھیلتے، اور میرے چھوٹے بھائی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا کر دیا، چڑیا آپ کی کہاں چلی گئی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ مذاق کرنا چاہتے ہیں تو یہ مذاق کا طریقہ ہے۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ وہ مذاق کہ جس میں کسی کی استہزاء، کسی کو بدنام کرایا جائے، یا اس سے بے حیائی پھیلتی ہو، یا اس کے اندر جھوٹ ہو، یا اس سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہو، تو شریعت نے ایسے مذاق کو حرام قرار دے دیا۔ اور وہ مذاق کہ جس میں اس طریقے سے برائی نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہیں، ایسے ہی غلط بات نہیں، گالی گلوچ نہیں، تو اس مذاق کو شریعت نے مباح قرار دے دیا کہ اگر کوئی آدمی خوش طبعی کے بنا پر اس طرح کا مذاق کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بے حیائی پھیلانے کی اجازت آپ کو کسی نے بھی نہیں دی۔ اور پھر خاص کر جناب عورتیں اور مرد، انہوں نے تو ایک کاروبار بنا لیا ہے، اپنے جسم کو، اپنے حیا کو، اپنے نسب کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرت کو، اور پھر خاص کر وطن عزیز کے اس بہترین نظام کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف پیسے کے در پہ ہو کر یہ کام انہوں نے شروع کر دیے کہ جناب کبھی کوئی تنگ کپڑے پہنتے ہیں تو کہتے ہیں بابا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کبھی جناب کوئی مرد جو ہے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دماغ میں وہ برائی، وہ گندگی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کو نام دیتے کہ جناب یہ ٹک ٹاک ہے۔ یا کوئی نوجوان لڑکی وہ اسکرین کے اوپر آ کے وہ اس طریقے سے بیہودہ اور بے حیائی والی کام کر جاتی ہے کہ جس سے لوگ بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کو نام دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ تو یہ ٹک ٹاک نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے
کہ جو آپ کو تباہ اور برباد اور بدنام کر کے رکھ دے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اس بیہودہ، بے حیا، بے لباس جسم کو جب لوگوں نے دیکھ لیا تو کل آپ کسی کی ماں بنو گی تو کیسی بنو گی؟ خود بتائیے۔ آپ کسی کی بیوی بنو گے تو کیسے آپ کو قبول کرے گا؟ اور اسی طریقے سے آپ کسی کی چچی بنو گی، کسی کی مامی بنو گی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ پہ ہوں گے۔ اور وہ دور نہیں ہے کہ جناب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے اس کی معافی تلافی کر دی اور جناب آپ کو وہ ویڈیو ختم ہو گیا، نہیں، اگرچہ آپ ڈیلیٹ کر دیں گے لیکن لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ اپنے آپ کو پیسوں کے لیے بدنام کرنے کے طور طریقے جو ٹک ٹاک کے اندر ہے بہت غلط طریقے سے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب نے جو اس کے متعلق قواعد اور ضوابط کے بارے میں قومی اسمبلی میں بحث مباحثہ کرانے کی بات کی ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور اس کے لیے نظم اور ضوابط اور قاعدے ہونے چاہیے کہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔